بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین پر رہنے والے مختلف حیوانات ان کی زیارت اور سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے آنے والے جانوروں کو ان کی حیثیت اور منزلت کے مطابق دعا فرمائی۔ ہرنوں کا ایک دستہ حضرت آدم کے سلام کے لیے ان کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نافع مشک عطا فرمائی۔ جب یہ ہرنیں مشک کے امین بن کر اپنی قوم میں گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا، آج ہمیں تم سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور آج سے پہلے یہ خوشبو تم میں نہیں پائی گئی۔ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ تو ہرنوں نے کہا، ہم خدا کے برگزیدہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نافع مشک کا حامل بنا دیا۔ جب دوسرے ہرنوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نافع مشک حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، مگر ان میں سے وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کر ہرنوں کی پہلی ٹولی سے کہا، ہم نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی۔ انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور دعا بھی کی، مگر ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی جو تمہارے اندر ہے۔ تو دوسرے ہرنوں نے جواب دیا کہ ہماری اور تمہاری نیت میں فرق تھا۔ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کو خلوص نیت سے انجام نہیں دیا، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ پروردگار تم کو بھی نافع مشک عطا کرے، اس لیے تم محروم رہے، اور ہماری نیت خالص تھی، لہٰذا حق تعالیٰ نے ہمیں اس خوشبو سے نوازا، اور یہ خوشبو قیامت تک ان کی نسلوں میں باقی اور قائم رہے گی۔ پس جو بھی اپنے اعمال کو خلوص نیت سے اللہ کے لیے انجام دے گا، اس کا اثر اور برکت اس کے لیے اور اس طرح اس کے لواحقین کے لیے روز قیامت تک باقی قائم رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔